دنیا میں ایک ایسا وائرس ہے جو کئی سالوں سے کروڑوں لوگوں کو مارتا چلا آ رہا ہے۔ وہ ہے بھوک۔ اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا کیونکہ یہ امیروں کو نہیں صرف غریبوں کو مارتا ہے۔ سگریٹ ضرورت نہیں مگر اسے بنانے والا کروڑ پتی ہے۔ شراب ضرورت نہیں مگر اسے بنانے والا کروڑ پتی ہے۔ گندم ضرورت ہے مگر اسے اگانے والے دربدر ہیں۔ ہم سے زیادہ تو درویش پرندے ہیں، تھوڑا رزق اٹھایا زیادہ چھوڑ دیا۔ خوش فہمیوں کی اینک جب اترتی ہے تو ہر چیز صاف دکھائی دیتی ہے، حتیٰ کہ اپنی اوقات بھی۔ کامیاب وہی ہوتا ہے جو وقت سے پہلے اس اینک کو اتار دے۔ اس دور میں اگر آپ کے پاس عقل و شعور ہے تو خوش ہونے کی ضرورت نہیں، یہ ایک سزا ہے۔ آپ کو ہر اس شخص سے نمٹنا ہے جس کے پاس یہ نہیں ہے۔ انقلاب وہاں آتے ہیں جہاں ظلم کرنے والا کوئی ایک ہو۔ جہاں ہر شخص اپنے حصے کا ظلم کرے وہاں انقلاب نہیں عذاب آتے ہیں۔ بیٹی اکثر ماں کے مقابلے اچھا کھانا بنا لیتی ہے کیونکہ وہ ابھی کفایت شاری کے چکر میں نہیں پڑی ہوتی۔ دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور وہ انسان ہے جو دھوکہ ملنے پر بھی دوسروں کی مدد کرنا نہیں چھوڑتا۔ اپنے اندر ایسے شخص کو تلاش کیجیے جسے اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے جینا آتا ہو۔ انسان کو معیار کا بلند ہونا چاہیے، باتوں کا نہیں۔ چھوٹا پرندہ اونچی عمارت پر بیٹھ کر عقاب نہیں بن جاتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہے جو اپنے بندے کے گناہوں کے ڈھیر سے بھی ایک معمولی نیکی اٹھا کر اس کے ماتھے پر سجا دیتی ہے، اور یہ انسان کی ذات ہے جو آپ کی ہزاروں خوبیوں کے جھرمٹ میں سے ایک خامی نکال کر آپ کے منہ پر دے مارتی ہے۔ پھلدار کے نصیب میں ہے پتھروں کی چوٹ، یہ حوصلہ نہیں ہے تو پھر بے ثمر رہو۔ بندہ اپنا سفر تنہا شروع کرتا ہے، پھر رستے میں قسمت سے کوئی درخت مل جائے تو پل بھر رک کر ذرا سستا کر اکیلا ہی آگے چل پڑتا ہے۔ اس جہاں میں ہمارا ایک دوسرے سے بھی درخت بھر کا ساتھ ہے، لہٰذا کوشش کریں کہ یہ ساتھ پھلدار یا سایہ دار تو ہو لیکن خاردار نہ ہو۔ ریس میں جیتنے والا گھوڑا نہیں جانتا کہ کامیابی کیا ہوتی ہے۔ وہ دوڑتا ہے تو صرف اپنے مالک سے ملنے والی تکلیف کی وجہ سے۔ تو آپ کبھی بھی اپنے آپ کو تکلیف میں پاؤ تو سمجھ جانا کہ تمہارا مالک خدا چاہتا ہے کہ جیت تمہاری ہو۔ جس ڈاکٹر کی لکھی دوا اس کے ساتھ والے اسٹور کے علاوہ کسی عام میڈیکل اسٹور سے نہ ملے تو سمجھ لینا یہ مسیحا نہیں، کسی کمپنی کا دلال ہے۔ انسان کو کسی کی نیت جاننے کا نہیں بلکہ اپنی نیت صاف رکھنے کا اجر ملے گا۔ بعض اوقات آپ بڑے فلسفیانہ انداز میں پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، حالانکہ ساتھ بیٹھے شخص پر بیت رہی ہوتی ہے۔ جب گھر کا بڑا بزرگ طبلہ بجا رہا ہو تو اس کی اولاد کو رقص کرنے پر ملامت نہیں کرنی چاہیے۔ فاصلوں کو آپس میں اتنا نہ بڑھائیں کہ دروازے کھلے بھی ہوں لیکن آپ کو اجنبی بن کر کھٹکھٹانا پڑے۔ ان پڑھ لوگ اتنے معصوم ہوتے ہیں کہ پڑھے لکھے کو محترم مانتے ہیں، اور پڑھے لکھے اتنے باشعور ہیں کہ ان پڑھ کو جاہل تصور کرتے ہیں۔ کسی گناہ کا عام ہو جانا اسے حلال نہیں کر دیتا بلکہ عذاب الہی کا خطرہ مزید بڑھا دیتا ہے۔ آپ تنقید اور تعریف دونوں کو قبول کیجیے۔ پودوں کو بڑھنے کے لیے دھوپ اور بارش دونوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر آپ کسی کا چراغ بجھا دیتے ہیں تو یاد رکھیں اس سے آپ کے چراغ کی روشنی زیادہ نہیں ہوگی۔ جب ہم مشکل وقت میں اپنے قیمتی اثاثے بیچ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے دوست، احباب اور رشتہ دار کم دام میں خریدوار ہوتے ہیں۔ یہی دنیا کی حقیقت ہے۔ بھوک بہت وزنی ہوتی ہے، اس کے نیچے دب کر علم، حکمت، عقل، فکر، دانائی، دانش سب کے سب مر جاتے ہیں۔
بات ساری نیت کی ہوتی ہے. کوئی کعبہ سے بھی خالی ہاتھ لوٹتا ہے اور کوئی گھر بیٹھے رب کو پا لیتا ہے. انسان کی زندگی کے بدترین وقتوں میں سب سے برا وقت جوانی کی غربت ہے.